وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 34. آج کا موضوع: کیا ہم لوگوں نے ظاہر سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ان یہود و نصارہ میں سے بھی نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے. ہر گروہ اسی ٹکڑے پر اتراتا ہے جو اس کے پاس ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں. پھر جب وہ ان کو اپنی جانب سے رحمت سے لطف اندوز فرماتا ہے تو پھر فوراً ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 34. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ ناشکری کریں جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں. فتمتعوا، پس یہ عیش کر لیں. فسوف تعلمون، پس جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا. سامعین کرام، اصل جو چیز ہے نا، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو دو صورتحال ہیں ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہمیں زندگانی عطا فرمائی ہے، عالم ارواح سے ہماری روح کو یہاں لا کے ہمیں جسم بخشا ہے، زندگانی بخشی ہے، اور پھر یہ تمام نعمتیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے لیے سماعت، بصارت اور دل سوچنے کے لیے بنایا ہے، اور تم قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے اور اس کو عقل اور سمجھ بوجھ دے دی جاتی ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک شکر گزاری کا اور دوسرا ناشکری کا. عام طور پہ ہم اپنی عقل اور ذہن سے کام نہیں لیتے اور نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بلکہ ہر انسان آپ دیکھ لیں کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے. تو لہٰذا وہ سمجھدار لوگوں کی تلاش میں نہیں رہتا. وہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے جو بھی ہے وہ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ لوگ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسرا، آفاق اور انفس میں غور و فکر نہیں ہے.
سوچ سمجھ سے ہم کام نہیں لے رہے کہ ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری اس کائنات میں کیا حیثیت ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے تو انسان ظاہر کی طرف متوجہ ہو کے نفسانی تقاضوں کے مطابق ظاہر کی طرف متوجہ ہو کے ظاہری کو اپنا مقصود و محبوب و معبود قرار دیتا ہے اور اسی کی میں زندگی گزارتا ہے. سامعین کرام، عام طور پہ تو یہی ہو رہا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کرتے، یعنی ان کو بجا استعمال نہیں کرتے، ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے. تو یہاں لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دیا ہے. سامعین کرام، یہاں تو مضمون توحید کا آ رہا ہے. توحید کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منیبین الیہ، کہ ہم اسی کی طرف رخ پھیر لیں، اسی کی طرف رجوع کر لیں. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر اس کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی، اپنی زندگی کو ضائع کریں گے، تمام نعمتیں، اپنے وقت کو ضائع کریں گے، اور تمام نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جس کا شمار کرنا محال ہے سامعین کرام ان نعمتوں کا. بہرحال یہ نعمتیں ہم پھر اس کو ضائع کرنے پر، یعنی دیکھیں نعمت کو ضائع کرنا کیا ہے، ایک نعمت کا غلط استعمال اس نعمت کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے. یہ میں نے مختصر جملہ کہا ہے، پھر میں دوبارہ کہتا ہوں، تفصیل نہیں کرتا، کہ ایک نعمت کا غلط استعمال اسے ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے. سامعین کرام، تو انسان جب اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، منیبین الیہ، انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا اور اس کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اب یہ لامحالہ پھر یہ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال ہوگا، ان کو ضائع کرنا. اب جو بھی یہ ٹائم گزارے گا یا جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرے گا، سماعت، بصارت، سمجھ، بوجھ، جو بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ان نعمتوں کو ضائع کر رہا ہے. یعنی دیکھیں، اصل جو چیز ہوتی ہے، سامعین کرام تھوڑی توجہ کریں، انسان کی نیت جو ہے اس کے اعمال کو یا قبولیت یا ناقبولیت بخشتی ہے. اگر مثال کے طور پہ دین کے اگر ہم کچھ کام کر بھی رہے ہیں بظاہر، جس میں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن نیت ہماری للہیت نہیں ہے، اس میں اللہ کے لیے نہیں ہے. کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کا مطلب نہیں جانتے، نماز پڑھ رہے ہیں، روایتاً پڑھ رہے ہیں، ماں باپ نے عادت ڈال دی ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، ماحول روزے کا ہے، اور زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن ہماری نیت دنیا ہے. یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت جو ہے وہ دنیا بن گئی ہے ہماری. تو اگر کچھ ہم روایتی کام کر بھی لیں تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا یوم قیامت کے دن. یہ بات یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کا کوئی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے اعمال نیک جو بظاہر انہوں نے کیے تھے وہ لائے جائیں گے، اور تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا. ہر وہ کام جس کی نیت صحیح نہ ہو وہ مقبول نہیں ہوتا. اور ایک بات میں اور اگر آپ کہیں تو میں کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے زندگی کے کاموں میں للہیت نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، تو پھر یہ زندگی ضائع ہو رہی ہے. اور عام طور پہ سامعین کرام یہ صورتحال جو ہے بڑی عام ہے، اور ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہماری بنیادی نیت جو ہے وہ خراب ہے. آپ دیکھ لیں تمام معاشرہ دنیا داری کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، میٹیریلزم ہے، لوگ مادہ پرست بن گئے ہیں اور ظاہر کی طرف متوجہ ہیں. ہمارے اس کا اندازہ آپ ہمارے مسائل سے لگائیں. آپ کہتے ہیں نا، اگر کوئی کہے میرے سامعین میں کہ بھئی بات ایسی تو نہیں ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ مسلمان تو ہیں، لیکن آپ اپنے ایشوز کو دیکھیں،
آپ کے ایشوز میں سارے ایشوز کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے. آپ کہتے ہیں میں غریب ہوں، میرے وسائل کم ہیں، میری تنخواہ کم ہے، کاروبار نہیں چل رہا، میری اولاد نافرمان ہے، اولاد نہیں ہوتی، میری بیوی ایسی ہے، میرے شوہر ایسا ہے، میرا گھر یہ کرائے کا ہے، میرا گھر یہ اپنا ہے لیکن چھوٹا ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا. یہ آپ کے مسائل ہیں. میں بیمار ہوں، فلانا بیمار ہے، اولاد بیمار رہتی ہے، بچے کھانا نہیں کھاتے، بچے ہوم ورک نہیں کرتے. یہ سارے آپ کے مسائل ہیں، لیکن اس مسائل کا تعلق جو ہے وہ صرف ظاہر اور دنیا سے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان مسائل کے حل کی فکر نہ کریں، لیکن یہ مسائل آپ کے باطن سے اس کا تعلق نہیں ہے. آپ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ یہ مسائل حل کریں یا ایک عالی شان بنگلہ نما گھر بنا کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. دنیا آپ کے لیے ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، باطن کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کا مقصد ظاہر نہیں بلکہ باطن ہونا چاہیے. اگر مقصد باطن نہیں ہے تو پھر یہ زندگی جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر ہمارا مقصد حیات کا تعلق باطن سے نہیں ہے، پھر ہماری جو زندگی ہے یہ پھر ناشکری پہ مشتمل ہوگی. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں تو یہ پھر ناشکری کرنے لگتے ہیں میری ان عطا کردہ نعمتوں کی. پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کھا پی لو چند دن، فَتَمَتَّعُوا، عیش کر لو، کھا پی لو، وقت گزار لو، مہلت کا وقت ہے اس میں گزار دو. دیکھیں، امتحان کے دوران اگر ایک بچہ ایف اے کا، میٹرک کا جو بھی ہے، یہ 3 گھنٹے کا وقت ہے. اب 3 گھنٹے میں آپ کو نتیجہ نہیں سنایا جائے گا. آپ بے شک 3 گھنٹے جو ہیں امتحان کے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ ممتحن آپ کو اگر اجازت دے دیتا ہے کہ بھئی جو بچے پرچہ نہیں حل کرنا چاہتے وہ آپس میں کوئی گیم لگا لیں، لوڈو لگا لیں، یا کوئی تاش کی بازی لگا لیں، یا کچھ بھی کر لیں، یا باہر جا کے کھیل لیں. 3 گھنٹے کا وقت ہے. 3 گھنٹے میں مثال کے طور پہ، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن مثال ہے سمجھنے کے لیے، ممتحن یہ اجازت دے دیتا ہے کہ آپ اس وقت کو ضائع کر سکتے ہیں. اب تمہاری مرضی ہے کہ پرچہ دینا ہے یا کھیل کھیلنا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا جو وقت ہے سامعین کرام، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہوا ہے، یہ سارا وقت جو ہے یہ امتحان کا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا امتحان مقصود ہے. ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اپنا لے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں لیکفروا بما آتیناہم. اس پہ آپ سوچ لیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں، میرا ترجمہ نہ مانے تو قرآن میں دیکھ لیں کسی ترجمے لیکفروا، تاکہ یہ کفر کریں یعنی کفران نعمت کریں. بما آتیناہم، بالکل واضح مطلب اس کا یہاں آتا ہے کہ نعمتوں کی ناشکری، تاکہ جو نعمتیں میں نے ان کو جس مقصد کے لیے دی ہیں ان کو غلط استعمال کریں اور اس کی ناشکری کریں. فتمتعوا، اب یہ عرصہ امتحان ہے، عرصہ امتحان ہے. اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس وقت کو جو آپ کو دیا گیا ہے اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں کہ غلط استعمال کرتے ہیں. لیکن فسوف تعلمون، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے. اور سامعین کرام، وہ وقت آنے والا ہے، قبر کا وقت بہت زیادہ نزدیک ہے، اور ہماری موت کا وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور موت جو ہے وہ آنی ہے. آپ نے خود کئی جنازے دیکھے ہوں گے، اور خواتین ہیں تو جنازوں کو اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، مرد ہیں تو آپ نے جنازوں کو کندھا دیا ہوگا. تو جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا. تو بہرحال موت کے ساتھ ہی یہ مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پرچہ لے لیا جاتا ہے. جیسے کہ طالب علم بیٹھا ہوا ہے، کچھ لکھ نہیں رہا،
اور 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ممتحن اس سے پرچہ کھینچ لیتا ہے. تو اسی طرح ہماری روح کو کھینچ لیا جائے گا، واپس چلی جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال اگلی آیت جو ہے ترجمہ سن لیں پہلے. ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے نازل کی ہے ان پہ کوئی سلطان یعنی دلیل. فہو یتکلم، تو وہ ان کو بتاتی ہے. بما کانوا بہ یشرکون، جو اس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ام انزلنا، کیا میں نے ان کو کوئی دلیل دی ہے؟ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے؟ حدیث میں رسول نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ تم وقت کو ضائع کرو، تم اللہ کی طرف نہ جاؤ، اللہ کو مقصود نہ بناؤ؟ کیا کوئی ایسی بات ہے کہ دنیا کو مقصد حیات بنا لو، شیطان کی پیروی کرو؟ کوئی ایسی بات ہے کہ خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارو، وقت کو ضائع کرتے رہو؟ ایسی بات ہے کوئی؟ نہیں. جب ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں ہر کام کے لیے ایک دلیل ہونی چاہیے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان جبلی طور پہ صرف وہ کام کرتا ہے جن کو یہ بامقصد سمجھتا ہے. بے مقصد کام کوئی شخص نہیں کرتا، الا یہ کہ وہ پاگل ہو. پاگل بھی اپنے پاگل پن میں جو لگے رہتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ سوچ کے کرتے ہوں گے. مثال کے طور پہ ایک پاگل خانے میں اپنے سامنے ہزاروں سامعین کو بٹھا کے تقریر شروع کر دیتا ہے کسی سیاسی پارٹی کے بارے میں کہ اس کو ووٹ دو اور ہمارے لیڈر ایسے ہیں. تو وہ ایک مقصد سے کر رہا ہے. پاگل بھی بے مقصد کام نہیں کرتے اپنے حساب سے. تو ہم انسان تو پھر یہ ہے کہ سارے کام ہم میں سے کوئی اچھا کرے یا برا، لیکن وہ بامقصد کرتا ہے. زانی زنا کرتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. یا ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. برا مقصد ہے لیکن ہے تو. اب ہم جو زندگی گزار رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو ہمارے پاس یعنی کوئی دلیل نہیں ہے کہ زندگی بے مقصد ہم گزار رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ام انزلنا علیہم سلطانا، ہم نے تو کوئی دلیل نازل نہیں کی. کیا نازل کی ہے کوئی دلیل؟ تو وہ ان سے بات کرتی ہے کہ بھئی تم اس طریقے سے زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہمیں نہیں کہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت کو ہم سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. قرآن کو آپ دیکھیں ہم نے کیا بنا لیا ہے، کتاب تلاوت بنا لی ہے. اور کتاب تلاوت ہے، کتاب برکت ہے، کتاب ناظرہ ہے، کتاب حفظ ہے، یا کتاب ترجمہ ہے زیادہ سے زیادہ. ترجمہ بھی یعنی عام طور پہ آپ دیکھیں ہمارے جو معاشرے میں روایت چلی آ رہی ہے وہ ناظرہ قرآن تک ہے کہ میرا بچہ ناظرہ قرآن پڑھ لے. قرآن فہمی اس کا ترجمہ نو وے. نہ ہمارے نصاب میں یہ داخل ہے، نہ قرآن فہمی ہمارا شعار ہے. تو قرآن سے تو ہم نے اللہ معاف کرے بہت برا سلوک کیا ہے، بہت برا سلوک کیا ہے. اس کو نشان تذہیب بنا لیتے ہیں. قرآن کو ہم کتاب ہدایت نہیں سمجھتے کیونکہ ہم اس سے ہدایت نہیں لے رہے. بہرحال اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہم جو شرک کر رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے معبود گھڑے ہوئے ہیں، یہ پیسہ ہے، یہ اولاد ہے، یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ گھر ہے، یہ کاروبار ہے، یہ بینک بیلنس ہے میرا، یہ ساری چیزیں ان سے ہم نے لگاؤ یعنی دل کو لگا لیا ہے. تو یہ چیزیں تو دل لگانے کی نہیں ہیں. محبت تو صرف ایک اللہ سے ہوتی ہے. سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، کہ جب میں لوگوں کو رحمت کا مزہ چکاتا ہوں یہ فرحو خوش ہوتے ہیں اس پہ. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی بری حالت ان کو پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب ان کے جو ان کے کرتوت ہیں، اِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ، تو اب یہ مایوس ہونے لگتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں. یعنی
مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ اس آیت کا تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ اس میں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، رحمت ہوتی ہے، کوئی نعمت ہوتی ہے، جب ہم انسان پہ کوئی نعمت کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں تو یہ اترانے لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا کاروبار چل پڑا، مثال کے طور پہ کوئی MPA منتخب ہو گیا، MNA منتخب ہو گیا، کوئی وزیر منتخب ہو گیا، یہ ساری آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی جن لوگوں کو یہ عہدے مل جاتے ہیں ان کی خوشی کا کوئی انتہا نہیں ہوتی، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب لوگوں کو ہم چکھاتے ہیں اپنی رحمت، یعنی کوئی نعمت ہوتی ہے، وہ اس کو بجائے اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اس کا شکریہ ادا کرتے تو وہ اترانے لگتے ہیں۔ اور سامعین اکرام دیکھے ہوں گے آپ نے ایسے ڈکٹیٹر، آپ نے اپنے دفاتر میں ایسے بڑے جو اپنے جو نیچے ان کے لوگ ہیں ان کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے، اور بات روڈلی ان سے بات کرتے ہیں اور اترانے لگتے ہیں اپنی حیثیت اور اپنے اس پہ۔ یہ آپ مناظر دیکھتے ہوں گے، یہ اترانے کے، انسان کے اترانے کے۔ اللہ تعالیٰ کو اترانا پسند نہیں ہے، بلکہ عاجزی انسان کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک امانت کے طور پہ لینا چاہیے اور اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کے سبب اذا ہم یقنطون، تو وہ قنوطی ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں سامعین اکرام، عام ہے یہ چلن، یہ رویہ جو ہے ہمارا عام ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارا منہ لٹک جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یعنی غیر اللہ سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، لیکن جب کوئی ہمیں ٹھیس پہنچتی ہے حالات میں تو پھر یہ ہے کہ ہم منہ لٹک جاتا ہے۔ اذا ہم یقنطون، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ اور اس کی طاقت پہ ہمیں کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، تو مایوسی جو ہے یہ پھر مومن کے پاس سے ہو کے نہیں گزرتی۔ مایوسی کفر ہے۔ ہر قسم کے حالات میں انسان نارمل رہتا ہے اور نارمل رہنا چاہیے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اذا ہم یقنطون۔ ترجمہ سنا دیں، لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما آتیناہم، اس کی جو ہم نے انہیں دیا ہے، فتمتعوا، تو تم فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، جلد تمہیں اس کا انجام پتہ لگ جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کہ ہم نے نازل کی ہے ان پر کوئی سند، کوئی دلیل، یعنی ان کے اس طرز عمل پہ،
غلط طرز عمل پہ، فہو یتکلم کہ وہ بتلاتی ہے انہیں، بما کانوا بہ یشرکون جو اس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً اور جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ، فریحوا بہا تو وہ اترانے لگتے ہیں، خوش ہوتے ہیں یعنی اترانے لگتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر کوئی برائی نہیں پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی ان کے اعمال کے سبب اگر کوئی برائی نہیں پہنچے، اذا ہم یقنطون ناگہاں وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ To show ingratitude for what we have given them, indulge yourselves, you will surely know. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ Have we sent down to them any authority which speaks in support of their idols? وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ When we give people a taste of mercy, they rejoice in it. But when adversity befalls them because of what their hands have perpetrated, they begin to despair. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔